حمد ہے اس ذات باری تعالیٰ کی جو سارے جہانوں کا مالک ہے، اور درود ہے حضور اکرم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں دنیا و آخرت کی تمام بھلائیاں عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج 5 جنوری جمعرات کا دن ہے، 12 جمادی الثانی ہے۔ اسلامی امارات افغانستان نے دہشت گردوں کے خلاف بڑی کارروائی کی۔ اسلامی امارات افغانستان کے ترجمان ذبیح اللہ مجاہد صاحب نے بتایا کہ اسلامی امارات کی سیکیورٹی فورسز نے کل صبح کابل اور نمروز میں داعش کے ایک خطرناک اور اہم گروہ کے خلاف کارروائی کی۔ مزید بتایا کہ اس گروہ کے لوگوں نے چائنا کے شہریوں کو یرغمال بنانے کے لیے کابل میں لگمان ہوٹل، ایئرپورٹ اور پاکستانی ایمبیسی پر حملہ کیا تھا، اور یہ گروہ کچھ اور اہم جگہوں پر حملے کے منصوبے بنا رہا تھا۔ اس کے لیے گروہ نے دوسرے ملکوں سے بھی داعش کے ممبران کو افغانستان میں منتقل کیا، جن کے ذریعے بڑے پیمانے پر اور باہمی تعاون سے حملہ کرنے کا منصوبہ تھا۔ اس گروہ کے 3 آدمی کو ساحات میں نشانہ بنایا گیا، 8 کو کابل اور نمروز میں۔ آپریشن کے نتیجے میں تمام تر تینوں خفیہ ٹھکانوں کو تباہ کر دیا گیا، 8 ممبران کو مارا گیا اور 7 کو زندہ پکڑ لیا گیا۔ ان جگہوں سے کثیر تعداد میں بندوقیں، ہینڈ گرنیڈ، مائنز، ویسٹس اور گولیاں قبضے میں لی گئی۔ اس کے علاوہ انویسٹیگیشن کے ذریعے بہت سے مشتبہ افراد کے بارے میں پتہ لگایا گیا، جن کے خلاف ہم کام کریں گے۔ آگے بات کریں گے۔ جو قوم اپنے محسنوں کو یاد رکھتی ہے وہ کبھی پست نہیں ہوتی، وہ کبھی بلندی کو چھوڑتی نہیں ہے۔ اسلامی امارات افغانستان کے اسٹیٹ ایڈمنسٹریٹو اسسٹنٹ مولوی عبدالسلام حنفی صاحب نے صوبہ فریاب میں مجاہدین کے ایک گروپ کے ساتھ میٹنگ کی۔ اس میٹنگ میں مولوی عبدالسلام حنفی صاحب نے کہا کہ شہداء کے خون اور مجاہدین کی قربانیوں کی وجہ سے آج ہمارے ملک میں اسلامی نظام نافذ ہے اور ہم آزاد ہیں۔ اس ملاقات میں صوبہ فریاب میں مجاہدین کے ترجمان یار محمد نانوی صاحب نے اس موقع پر کہا کہ ہمیں اس بات پر فخر اور خوشی ہے کہ شہداء کا خون اور مجاہدین کی قربانیوں کے بدلے میں آخر ہم نے آزادی حاصل کر لی اور ملک میں اسلام کا نظام کی حاکمیت ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ ہم ہمیشہ اسلامی امارات کو سپورٹ کریں گے اور لیڈرشپ کے احکامات کو ہمیشہ عمل کریں گے، لیڈرشپ کے احکامات پر ہمیشہ عمل کریں گے۔ اس موقع پر انہوں نے کہا کہ اسلامی امارات کے حکام مجاہدین کی قربانیوں اور کاوشوں کو جانتے ہیں، اس لیے آپ شہداء اور معذور مجاہدین کے خاندانوں پر خاص توجہ دیں۔ مولوی عبدالسلام حنفی صاحب نے کہا کہ اسلامی نظام کا دوبارہ نفاذ اور ملک میں سیکیورٹی کا نظام ہزاروں شہداء کے خون اور قوم کی قربانیوں کی وجہ سے عمل میں آیا ہے، اور یہ ناممکن ہے کہ ہم ان قربانیوں اور شہداء کو بھول جائیں اور ان کی دیکھ بھال نہ کریں۔ اسلامی امارات لوگوں کی مشکلات کو دیکھ رہی ہے اور خاص طور پر مجاہدین کی، اور ان کو حل کرنے کے لیے کام جاری ہے۔ اس کے علاوہ مولوی عبدالسلام حنفی صاحب نے ترکی کے انہار کمیونٹی چیریٹیبل انسٹیٹیوشن کے سربراہ شیخ عبداللہ الحلیلی صاحب سے ملاقات کی۔ اس ملاقات میں شیخ صاحب نے ادارے کی طرف سے کیے جانے والے رفائی کاموں کے بارے میں بتایا جو پوری دنیا میں کیے جا رہے ہیں، اور خاص طور پر افغانستان میں کیے جانے والے کاموں کے بارے میں ڈیٹیل فراہم کی۔ انہوں نے کہا کہ مدرسوں اور یتیموں کے لیے کمرے بنائے گئے ہیں اور کچھ کمروں کی مرمت کی گئی ہے۔ شیخ عبداللہ صاحب نے بتایا کہ ادارے کا منصوبہ ہے کہ وہ صوبہ ہلمت میں مذہبی اور سائنسی تعلیم کے لیے ایک ادارہ قائم کریں۔ مولوی صاحب نے ان کو خوش آمدید کہا، بتایا کہ اسلامی امارات سائنسی سیکٹر میں کام کرنے کے لیے آپ کو ہر قسم کا تعاون فراہم کرے گی۔ اسلامی امارات کے اسٹیٹ ایڈمنسٹریٹو اسسٹنٹ مولوی عبدالکبیر صاحب سے یو این کے نمائندہ خصوصی مارکس نے اور یو این ایڈ کے نمائندوں نے ملاقات کی۔ اس ملاقات میں مارکس نے کہا کہ افغانستان میں یوناما مشن اور یو این کی طرف سے کی جانے والی امداد کے بارے میں بتایا، اور کہا کہ یوناما افغان حکومت اور انٹرنیشنل کمیونٹی کے درمیان پل کا کردار ادا کرتی ہے تاکہ آپ کے درمیان دوریوں کو ختم کیا جائے۔ ویسے فرنگی کی چال دیکھیں، کیسی چال چلتے ہیں، سنیں ذرا۔ یو این افغانستان کے نمائندہ نے کہا کہ ہم آپ کے دین اور کلچر کی عزت کرتے ہیں، لیکن خواتین کی تعلیم اور کام کے سلسلے میں امارات کے حالیہ فیصلوں سے مطمئن نہیں ہیں، جس کی وجہ سے بین الاقوامی امداد پر برا اثر پڑتا ہے۔
ایک امداد کرتے ہیں، دوسرا کہتے ہیں کہ ہمیں یہ امداد ہم آپ کو نہیں دیں گے، یہ رک جائے گی اور آپ اپنے فیصلے بدلیں۔ اس کا مطلب یہ سمجھیں کہ ہمیں آپ کا دین جو ہے وہ اس کو ہم پسند کرتے ہیں، اس کی ہم عزت کرتے ہیں، لیکن آپ جو دین کے مطابق فیصلے کرتے ہیں ہم ان کی عزت نہیں کرتے۔ مولوی عبدالکبیر صاحب نے اس وفد کا شکریہ ادا کیا اور کہا کہ افغانستان میں امدادی کام کو جاری رکھیں، اور انہیں کہا کہ امدادی کاموں کو جاری رکھنے کے لیے ہم آپ کی تمام تر شرائط کو پورا کر رہے ہیں۔ معاہدے کے مطابق ہم ہر وہ عمل جو معاہدے میں لکھا گیا ہے اس کو پورا کر رہے ہیں، اور کہا کہ اسلامی امارات انٹرنیشنل کمیونٹی سے بہتر تعلقات چاہتی ہے اور ہم اس میں یوناما کے کردار کو سراہتے ہیں۔ اسلامی امارات اس بات کے لیے پرعزم ہے کہ تمام قوموں کے نمائندوں کو حکومت میں شامل کیا جائے، اور موجودہ حکومت میں تمام قوموں کے نمائندے شامل ہیں۔ تمام صوبوں میں نمائندگان کام کر رہے ہیں، یعنی کہ لسانیت کو ختم کر دیا گیا، اور اس کوشش میں ہیں کہ مزید پروفیشنل لوگوں کو آگے لے کر آئیں اور ملک کے ہر قبیلے اور علاقے کے لوگوں کو حکومت میں لانے اور عوام کی خدمت کرنے کے لیے موقع دینے کے لیے پرعزم ہے۔ اسلامی امارات سمجھتی ہے کہ مذہبی اور سائنسی تعلیم تمام افغانیوں کا حق ہے اور خواتین کی تعلیم اور کام کے لیے بہترین ماحول پیدا کرنے میں مصروف ہیں۔ اس لیے ہم مذہب اور کلچر کی روشنی میں منفرد ماحول بنائیں گے، اور اس سلسلے میں ہم بین الاقوامی برادری کی مدد چاہتے ہیں۔ اسلامی امارات اپنی زمین کسی کے خلاف نہ استعمال ہونے دے گی اور نہ ہی کر رہی ہے، اور اس سلسلے میں افواہوں کو ریجیکٹ کرتے ہیں۔ اسلامی امارات کسی ملک کے اندر کوئی مداخلت نہیں کر رہی، اور ہم کسی دوسرے ایسے ملک کو بھی ہمارے ملک کے اندر مداخلت کرنے کی اجازت نہیں دیں گے۔ اس کے علاوہ نمائندہ خاص نے وزیر داخلہ سراج الدین حقانی صاحب سے بھی ملاقات کی، افغانستان میں سیکیورٹی کی بہتر حالت اور منسٹری کے تعاون کا شکریہ ادا کیا اور خواتین کے معاملے میں بات کی۔ وزیر داخلہ سراج الدین حقانی صاحب نے کہا کہ اسلامی امارات لوگوں کی فلاح کے لیے کام کر رہی ہے اور اس کے لیے پرعزم ہے، لوگوں کی مشکلات کو حل کرنے کے لیے دن رات محنت کر رہی ہے۔ خواتین کے معاملات پر بہترین اور پرماننٹ حل چاہتے ہیں۔ شریعت اور اسلامی شریعت اور قوانین کے مطابق ملکی اقدار کی روشنی میں کام کیا جا رہا ہے، اور اسی کے ذریعے ہم مکمل اور آخری فیصلہ کریں گے۔ اس وفد نے پچھلے ایک ہفتے میں تقریباً 5 ملاقاتیں کی ہیں، اور ان ملاقاتوں میں انسانی امداد کے بدلے خواتین کے بارے میں بات کی ہے، اور کہا کہ ہماری جو NGOs کام کرتی ہیں ان میں خواتین کو اجازت دیں۔ لیکن اسلامی امارات نے فیصلے کو بدلنے کی کوشش کی۔ جواب میں ایک ہی جواب آیا کہ اسلام کے قوانین کے مطابق کام کر رہے ہیں اور شریعت کے مطابق کام کریں گے، اور شریعت کے مطابق اس کا حل کریں گے۔ اسلام کے نمائندے ثابت قدم ہوتے ہیں اور حکمت عملی سے کام کرتے ہیں، اور انشاءاللہ یہ کبھی پست نہیں ہوں گے۔ بہت شکریہ، جزاک اللہ، اللہ حافظ۔